السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس اردو گرامر سے متعلق ہے، جس میں علم صرف کے تعلق سے چیزیں آئیں گی، سوالات آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیں، یہ کلاس بہت ہی اہم ہے، تو مکمل ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ آج کا پہلا سوال ہے، علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ مارفولوجی، مورفولوجی، پروسوڈی، ایٹمولوجی، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ایک سے زائد۔ ایک سے زائد کیوں؟ اس لیے کہ علم صرف کو مورفولوجی اور ایٹمولوجی سبھی کہا جاتا ہے۔ مورفولوجی اور ایٹمولوجی یہ دونوں علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں مورفولوجی اور ایٹمولوجی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے، کس میں؟ علم نحو میں، علم صرف میں، علم ہجا میں، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، علم صرف میں۔ علم صرف میں لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف وغیرہ، ان سب چیزوں سے متعلق بحث ہوتی ہے علم صرف میں۔ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تیسرا سوال ہے، کس علم میں الفاظ کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے؟ الفاظ اور کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، علم صرف میں کلمات موضوع اور الفاظ سے بحث ہوتی ہے۔ کلمات موضوع اور الفاظ سے بحث ہوتی ہے۔ علم نحو میں جملے سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور علم بیان میں لفظ کی ساخت، لفظ کی خوبصورتی سے بحث ہوتی ہے۔ کسی لفظ کو دلکش اور پرکشش کیسے بنانا ہے، وہ علم بیان میں، اور لفظ کو یہ جملے سے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ علم نحو میں ہوتی ہے۔ تو علم صرف میں الفاظ اور کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، دو یا دو سے زائد، دو یا دو سے زائد حروف تہجی سے مل کر بننے والی مرکب آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی سے، دو یا دو سے زائد حروف تہجی سے بننے والی مرکب آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ، لفظ، جملہ، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ایک سے زائد۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف تہجی سے، دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے کلمہ اور لفظ بنتا ہے، یعنی کلمہ کا
کلمہ کو ہی لفظ کہتے ہیں، جملہ نہیں بن سکتا ہے، جملہ نہیں بن سکتا ہے، جملہ نہیں بن سکتا ہے، اسی لیے یہ کٹ ہو جائے گا۔ کلمہ اور لفظ یہ حروف تہجی، متعدد حروف تہجی، ایک یا ایک سے دو یا دو سے زائد حروف تہجی سے مل کر کلمہ یا لفظ بنتا ہے۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پانچواں سوال ہے بلحاظ معنی، بلحاظ معنی یعنی معنی کے لحاظ سے لفظ یا کلمہ، لفظ یا کلمہ، لفظ کی جمع الفاظ اور کلمہ کی جمع کلام، تو جو لفظ ہے وہی کلمہ ہے۔ بلحاظ معنی لفظ کی یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بلحاظ معنی لفظ یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کلمہ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس میں ایک ہو جاتا ہے لفظ موضوع اور دوسرا لفظ محمل، یہ دو قسمیں ہیں بلحاظ معنی، معنی کے لحاظ سے لفظ یعنی کلمہ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے چھٹا سوال ہے، ذیل میں موضوع لفظ ہے، ذیل میں موضوع لفظ ہے، کلمہ، وانی، ولم، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو موضوع لفظ کیا ہے اس کے اندر؟ موضوع لفظ اس کے اندر جو ہے وہ ہے قلم، کیا ہے؟ قلم، آپشن اے قلم اس کا صحیح جواب ہے۔ ساتواں سوال ہے، وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو کہلاتا ہے کلمہ، لفظ، لفظ موضوع، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، جس کے کچھ معنی ہو، کیا کہلاتا ہے؟ لفظ موضوع، کیا کہلاتا ہے؟ لفظ موضوع، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو تو وہ موضوع لفظ ہے، وہ موضوع لفظ ہے۔ موضوع لفظ کا مطلب وہ لفظ جو کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع، لفظ ایک کلمہ نہیں، لفظ کلمہ تو محمل بھی ہوتا ہے اور موضوع بھی ہوتا ہے، تو کلمہ کٹ ہو جائے گا اور لفظ موضوع لفظ جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، تو وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو موضوع لفظ کہلاتا ہے۔ آٹھواں سوال ہے، بلحاظ معنی لفظ کی اقسام میں شامل ہے، بلحاظ معنی لفظ کی اقسام میں شامل ہے، لفظ موضوع، لفظ محمل، کلام، ایک سے زائد، کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، اس لیے کہ بلحاظ معنی لفظ کی جو اقسام ہے، بلحاظ معنی لفظ کی جو اقسام ہے وہ دو ہیں، ایک لفظ موضوع اور دوسرا لفظ محمل، کلام نہیں۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ نواں سوال ہے، ذیل میں موضوع لفظ ہے، ذیل میں موضوع لفظ ہے، قلم، وانی، ولم۔ اچھا یہ لگتا ہے ریپیٹ ہو گیا ہے، تو اس میں اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، موضوع لفظ ہے، قلم جو ہے ایک موضوع لفظ ہے۔ 10واں سوال ہے، ہم کھیل ویل کے آ گئے، ہم
کھیل ویل کے آ گئے اس جملے میں لفظ محمل ہے، کھیل ویل آ گئے ایک سے زائد، کیا ہے محمل لفظ، کیا ہے اس کے اندر محمل لفظ، اس کے اندر کیا ہے؟ تو آپشن بی ویل جو ہے، کھیل ویل، ویل یہ ایک محمل لفظ ہے، بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ذیل میں مرکب لفظ یعنی کلام، اچھا مرکب لفظ، یہاں پہ کلام الفاظ ہونا چاہیے، مرکب الفاظ یا مرکب کلام، ٹھیک ہے، مرکب لفظ کی مثال نہیں ہے، مرکب لفظ کی مثال نہیں ہے، مرکب لفظ کی مثال نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہمارا گھر، درخت، ذخیرہ اردو، ایک سے زائد، کون سا لفظ مرکب نہیں ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو درخت جو ہے یہ ایک غیر مرکب لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے، اسی لیے آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ ہمارا گھر یہ دو لفظ سے بنا، ہمارا اور گھر، ذخیرہ اردو یہ دو لفظ سے الفاظ سے بنا ہے، ذخیرہ اردو، تو یہ تو نہیں ہوگا، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ذیل میں کلمہ کی مثال ہے، ذیل میں کلمہ کی مثال ہے محمود، مسجد، اللہ کا گھر، ایک سے زائد، کلمہ کی مثال ہے، ذیل میں کلمہ کی مثال ہے، کیا ہے کلمہ کی مثال؟ تو ذیل میں کلمہ کی جو مثال ہے وہ ہے محمود اور مسجد، محمود اور مسجد، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب۔ کلمہ مطلب وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، کلام نہیں کہا، کلمہ کہا، لفظ یعنی اکیلا لفظ، ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ 13واں سوال ہے وہ لفظ جو اکیلا معنی دے، وہ لفظ جو اکیلا معنی دے کہا جاتا ہے کلام، کلمہ، لفظ، ایک سے زائد، کوئی نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ جو اکیلا معنی دے کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ وہ لفظ جو اکیلا معنی دے تو اس میں کلمہ ہے اور لفظ ہے، کلام تو دو لفظ دو الفاظ سے مل کر کے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو کلام تو نہیں ہوگا، کلام تو نہیں ہوگا بلکہ کلمہ اور لفظ ہوگا، ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ 14واں سوال ہے دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو، الفاظ کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا صحیح جواب ہوگا؟ کلمہ، کلام موضوع، جملہ، کلام، ایک سے زائد، کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو، الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے اور کلام کہا جاتا ہے، کلام موضوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں یا کلام کہتے ہیں، جملہ یا کلام کہا جاتا ہے، جملہ یا کلام کہا جاتا ہے، آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس لیے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا وہ
جیسے اگر ہم بولیں ہم کھیل ویل کے آ گئے، ہم کھیل ویل کے آ گئے، تو دو یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ اس میں محمل لفظ بھی اس جملے کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہم کھیل ویل کے آ گئے، تو کھیل ویل کے آ گئے تو یہ ایک تو جملہ ہو ہی گیا، یہ جملہ ہو گیا، مگر اس کے اندر محمل لفظ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو محمل لفظ کا مجموعہ بھی دو یا دو سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ جملہ کہلاتا ہے اور کلام کہلاتا ہے. تو کھیل ویل کے آگے یہ ایک جملہ بھی ہے اور یہ ایک کلام بھی ہے، ایک جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے. مگر کلام موضوع اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر سارے کے سارے الفاظ موضوع تو ہوتے نہیں ہیں، موضوع لفظ تو ہوتے نہیں ہیں. بعض مرتبہ کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جیسے ابھی ہم کہیں کہ کھیل ویل کے آگے ہیں، تو سارے کے سارے لفظ موضوع نہیں ہے، اسی لیے کلام موضوع یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ جملہ اور کلام ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو کلام یا جملہ کہا جاتا ہے. اگلا سوال دیکھیں، اقسام کلمہ. اقسام کلمہ کتنے ہیں؟ اقسام کلمہ کتنے ہیں؟ 4 3 2. اقسام کلمہ کتنے ہیں؟ یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 2 4. تو کلمہ کی یہ 3 قسمیں ہیں. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. اور وہ کیا ہے وہ آنے والے سوال میں دیکھتے ہیں. ذیل میں کلمہ کی قسمیں ہیں اسم، فعل، حرف، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ذیل میں کلمہ کی جو قسم ہے وہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، حرف بھی ہے. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کلمہ کی 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے. اگلا سوال ہے 17واں سوال. ذیل میں اسم کی مثال ہے پٹھنا، لکھا، کون، ایک سے زائد کوئی نہیں. کیا ہے اسم کی مثال؟ کیا ہے اسم کی مثال؟ پٹھنا. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. لکھا ایک فعل ہے، لکھا کیا ہے؟ فعل ہے. کون یہ حرف استفہام بھی ہے اور یہ ایک حرف ہے. کیا ہے؟ ایک حرف ہے. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. 18واں سوال ہے. ذیل میں فعل کی مثال ہے کھیلے گا، جاتا ہے، جیسا، ایک سے زائد کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. فعل کی مثال ہے کھیلے گا جو مستقبل میں ہے، یہ فعل مستقبل ہے. جاتا ہے یہ فعل مضارع اور فعل حال ہے. جیسا جیسا نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ ایک حرف ہے. کیا ہے؟ حرف. حرف اکیلا کوئی معنی نہیں دے سکتا ہے. اگلا سوال ہے. ذیل میں حرف کی مثال ہے. ذیل میں حرف کی مثال ہے سبحان اللہ، کی، میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. سبحان اللہ بھی ایک حرف ہے. ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے، سن کر کے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ جملے کا ایک حرف ہے. اس کی کتاب، اس کی کتاب میری، اچھا فلاں. تو یہ جو ہے نا اسی طرح سے میں، مسجد میں، گھر میں، یہ ایک حرف ہے.
अकेला माना ये नहीं दे सकता है, ये सभी के सभी हर्फ हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है, अक़साम इस्म कितने हैं? इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की कितनी किस्में हैं? ये मुतलकन पूछा जा रहा है, अक़साम इस्म कितनी है। इसमें न माना के लिहाज से पूछा गया है और नहीं तादाद के लिहाज से पूछा गया है, नहीं बनावट के लिहाज से पूछा गया है, किसी एतबार से नहीं पूछा गया। और ये TRE में पूछा गया सवाल है, TRE 3 में पूछा गया सवाल है। तो अक़साम इस्म जो है वो 3 है। अक़साम इस्म 3 है, माना के लिहाज से, माना के लिहाज से, तादाद के लिहाज से और बनावट के लिहाज से। माना के लिहाज से इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, तादाद के लिहाज से वाहिद और जमा, बनावट के लिहाज से इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक और इसमें जामिद। ये 3 एतबार से इसम की अक़साम बनते हैं। तो पूछा गया अक़साम इस्म कितने हैं, तो अक़साम इस्म 3 हैं। माना के लिहाज से इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं। तादाद के लिहाज से वाहिद और जमा, बनावट के लिहाज से इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक और इसमें जामिद। आपको इससे पहले क्या मालूम था, उसके बारे में भी जरा तवज्जो कीजिएगा। 21वां सवाल है, माना के लिहाज से इसमें की कितने किस्में? बात आ गई माना के लिहाज से। अब ये है एक स्पेसिफिक जुमला, यानी कि अब हम पूछ रहे हैं इसमें की किस्में माना के लिहाज से कितने हैं, और इसमें की कितनी किस्में हैं, तो वो 3 है। इसमें की किस्में माना के लिहाज से कितनी है? 4, 2, 3, कितनी है? तो माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं। वो क्या है? इसमें मारिफा और इसमें नकीरा। अगला सवाल है, बलिहाज माना इसम की अक़साम के बलिहाज माना इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है। क्या आता है? इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक और जामिद, वाहिद जमा। क्या आता है? माना के लिहाज से बलिहाज माना इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है, यानी इसम की अक़साम, इसम की यानी माना के लिहाज से इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है। दर्जे झेल में क्या? तो इसमें मारिफा, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा, ये माना के एतबार से इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है। मजदर और मुश्तक नहीं, वाहिद और जमा नहीं। ये बनावट के लिए एतबार से हो जाएगा और ये तादाद के एतबार से। अगला सवाल देखिए, बलिहाज बनावट, बलिहाज बनावट, बनावट के एतबार से इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है। इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक, एक से जायद कोई नहीं। क्या क्या आता है? बनावट के एतबार से इसम की अक़साम के ज़ुमरे में इसमें जामिद, इसमें मजदर, इसमें मुश्तक, ये तीनों के तीनों आते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बलिहाज तादाद, बलिहाज तादाद यानी तादाद के एतबार से इसम की अक़साम के ज़ुमरे में आता है वाहिद, जमा, इसमें ख़ास, एक से ज़ायद कोई नहीं। क्या आता है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इसलिए कि इसके अंदर वाहिद और जमा दोनों के दोनों
بلحاظ تعداد اسم کی اقسام کے زمرے میں آتا ہے۔ 25واں سوال ہے ذیل میں اسم خاص کی مثال ہے۔ اسم خاص، اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص۔ تو ذیل میں اسم خاص کیا ہے؟ حامد، لڑکی، دریا۔ کیا ہے اسم خاص؟ آپشن اے حامد اسم خاص ہے، تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اس جملے میں اسم معرفہ کیا ہے؟ اس جملے میں اسم معرفہ ہے قرآن۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ مقدس کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے، اس جملے میں اسم نکرہ ہے، لڑکی کتاب پڑھ ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ لڑکی کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، پڑھ یہ فعل امر ہے جو اس میں نکرہ نہیں ہے بلکہ فعل امر ہے، تو یہ کٹ ہو جائے گا۔ لڑکی اور کتاب اے اور بی اس کا جو ہے اس میں نکرہ ہے، تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 28واں سوال ہے اس میں معرفہ کی کتنی قسم ہے؟ اس میں معرفہ کی کتنی قسم ہے؟ بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، صحیح جواب شاید کہ مشکل ہو جاتا ہے دینا۔ تو اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 4، 2، 3، ایک سے زائد کتنے ہیں؟ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں کون کون؟ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ یہ اس میں معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اب آپ کو اس سے پہلے کیا پتا تھا اس کے بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ 29واں سوال ہے ذیل میں اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ ذیل میں اس میں معرفہ کی قسم کون کون سی ہے؟ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ ابھی بتا دیے کہ اس میں علم کی جو 4 قسمیں ہیں، اس میں معرفہ کی جو 4 قسمیں ہیں وہ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول ہے، تو آپشن ای اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سبھی کے سبھی اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ 30واں سوال ہے اس میں علم کون ہے؟ ذیل میں اس میں علم کون ہے؟ ذیل میں اس میں علم کون ہے؟ والدین، ابراہیم خلیل اللہ، اسکول۔ اس میں علم کی مثال کون ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ ایک مخصوص نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، تو یہ خاص ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سب کو نہیں کہا جا سکتا ہے، تو یہ ایک مخصوص نام ہے۔ اور اس میں عالم کی جو تعریف ہے وہ اس میں جو کسی شخصیت کے خاص نام کو ظاہر کرے تو وہ اس میں عالم کہلاتا ہے۔ یہاں ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص اور برگزیدہ نبی ہیں، تو یہ ایک اس میں عالم ہے۔ والدین یہ کوئی کسی کے بھی والدین ہو سکتے ہیں، اسکول کوئی بھی اسکول اس میں نکرہ ہے، تو یہ تو کٹ ہو جائے گا۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 31واں سوال ہے والدین اس سے بہت خوش ہیں۔ والدین اس سے بہت خوش ہیں، اس میں ضمیر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ خوش، بہت، اس، ایک سے زائد۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ والدین اس سے بہت خوش ہیں۔ اس جملے میں اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر اس کے اندر اس جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 32واں سوال ہے یہ ہمارا اسکول ہے، اس جملے میں اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس جملے میں اس میں اشارہ ہے ہمارا، یہ اسکول کیا ہے؟
اس جملے میں یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. جس نے 33واں سوال ہے، جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی. اس میں موصول یا ضمیر موصولہ ہے. اس میں موصول کو ہی ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں. تو جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی، اس کے اندر ضمیر موصولہ یا اس میں موصول کیا ہے؟ آپشن اے جس، یہ اس میں موصول یا ضمیر موصولہ ہے. سچ یا نجات یہ نہیں ہوگا. 34واں سوال ہے، وہ اس میں جو کسی شخصیت کو ظاہر کرے، جو کسی شخصیت کو یا شخصیت کے نام کو ظاہر کرے تو اسے، وہ اس میں جو کسی شخصیت کو ظاہر کرے، شخصیت کے نام کو ظاہر کرے یہ ہونا چاہیے. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. اس میں علم. اگلا سوال ہے، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو. وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو کہتے ہیں مرجع، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، ایک سے زائد. صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی. آپشن ڈی اس کے اندر اس میں ضمیر کا اچھا، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے مرجع بھی کہتے ہیں اور اس میں ضمیر بھی کہتے ہیں. مرجع بھی کہتے ہیں اور اس میں ضمیر بھی کہتے ہیں. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. 36واں سوال ہے، وہ لفظ جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرے، جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرے کہا جاتا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. 37واں سوال ہے، اس میں ضمیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں مرجع، صلہ، موصول. اس میں ضمیر کا دوسرا نام اس میں مرجع ہے. اس میں مرجع بلکہ مرجع کہا جاتا ہے تو اس میں ضمیر کا دوسرا نام مرجع ہے. 38واں سوال ہے، ذیل میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اس میں ضمیر پہلے سے مذکور چیز کے بجائے بولا جاتا ہے. بی ہے، اس میں ضمیر خود اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. سی، اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ کا لانا ضروری ہے. یہ تینوں زمرے صحیح ہیں یا غلط، اس کی نشاندہی کرنی ہے. اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی. تینوں کے تینوں زمرے صحیح ہیں. اس میں ضمیر جو ہے جو لایا جاتا ہے جملے کے اندر وہ پہلے سے مذکور چیز کے بجائے یعنی اس کی جگہ پہ. اس میں ضمیر خود اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. صحیح بات ہے، کسی نام کی جگہ اس میں ضمیر، اور اس میں اشارہ کے بعد جو ہے نا مشار الیہ کا لانا ضروری. جیسے ہم بولیں گے یہ کتاب، یہ کتاب، تو یہ تو اس میں اشارہ ہو گیا اور کتاب مشار الیہ ہو گیا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. 39واں سوال ہے، جملے کا وہ حصہ جو اس میں موصول کے معنی کا تعین کرتا ہے. جملے کا وہ حصہ جو اس میں موصول کے معنی کا تعین کرتا ہے کہتے ہیں صلہ، موصول، جواب صلہ. صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. صلہ کہا جاتا ہے وہ جملہ جو اس میں موصول کے معنی کا تعین کرتا ہے. ابھی آگے مثال سے سمجھیں گے. سوال ہے 40واں سوال، جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی. جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی، اس جملے میں صلہ کیا ہے؟ سچ بولا اس نے نجات پائی. جس نے، تو اس کے اندر صلہ کیا ہے؟ صلہ ہے سچ بولا. اب جملے کو دیکھیے، یہاں جملے کا وہ حصہ جو اس میں موصول کے معنی کا تعین کرتا ہے، اس میں موصول. تب اس کے اندر جس جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے. اور اس کا صلہ کیا ہے؟ صلہ کیا ہے؟ تو سچ جو ہے یہ صلہ ہے. جس نے سچ بولا، جس اس میں موصول، اور صلہ یہ سچ بولا یہ صلہ ہے. اور اس نے، جس نے، اور اچھا، جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی، یہ
جواب صلہ ہے. کیا ہے؟ جواب صلہ ہے. تو ایک جملے میں جس نے اسم موصول سچ بولا صلہ اور اس نے نجات پائی، یہ جواب صلہ ہے. تو اس کے اندر سچ بولا آپشن اے صحیح اس کا جواب ہوگا. اگلا سوال ہے اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی جو 4 قسمیں ہیں وہ پہلی قسم اسم علم ہے. اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم علم کی 5 قسمیں ہیں. اسم علم کی 5 قسمیں ہیں اور وہ ہے کنیت، لقب، خطاب یعنی اعزاز. خطاب کو اب جو ہے اعزاز بھی کہا جاتا ہے. آج کل خطاب کے بجائے اعزاز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو شخصیت علمی، ادبی، قومی وغیرہ خدمات انجام دیتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے اعزاز دیا جاتا ہے آج کل کے وقت میں. تو اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 ہے. کنیت، لقب، خطاب یعنی اعزاز، اور چوتھا ہے عرف، اور 5واں تخلص. اسم علم کی 5 قسمیں ہیں. بہت ہی معروف سوال ہے. 42واں سوال ہے ذیل میں اسم علم کی اقسام ہے. ذیل میں بتا رہے ہیں کہ اسم علم کی اقسام ہے کنیت، لقب، خطاب، اعزاز، تخلص، عرف، ایک سے زائد. کیا ہے؟ تو اسم علم کی اقسام میں کنیت، لقب، خطاب، اعزاز، تخلص اور عرف یہ سبھی کے سبھی آتے ہیں. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. 43واں سوال ہے ذیل میں اسم کنیت کیا ہے؟ بابا اردو، ابن مریم، سر علامہ اقبال. اس میں کنیت کیا ہے؟ تو کنیت جو ہے وہ ابن مریم ہے. ابن مریم کنیت ہے. وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں وہ کنیت کہلاتا ہے. وہ کنیت کہلاتا ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم، مریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے. تو عیسیٰ ابن مریم میں ابن مریم جو ہے وہ کنیت ہے. وہ کنیت ہے. ذیل میں کنیت کیا ہے؟ ابن مریم. 44واں سوال ہے وہ نام جو کسی خوبی، صفت یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. کسی خوبی، صفت یا کمال کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی جو ہے کوئی ایک لقب جو ہے ان کے لیے خاص کر دیتے ہیں اور اس سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. اگلا سوال ہے 45واں سوال وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت کی طرف سے دی جائے. نمایاں خدمات کے لیے، اب یہ حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے جو ہے دیا جاتا ہے تو وہ خطاب کہلاتا ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. آپشن اے اس کا صحیح جواب. تخلص تو شاعر عام طور پر اپنے نام کو وہ خود چوز کرتا ہے. تخلص اپنے لیے کوئی چھوٹا سا. اور لقب ابھی بتا دیے کہ لقب جو ہے وہ کسی خوبی یا صفت یا کمال کی وجہ سے لقب جو ہے دیا جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. 46واں سوال ہے وہ نام جو محبت، نفرت وغیرہ کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے اور عرف عام میں وہ مشہور ہو جاتا ہے. کنیت تو نہیں کہا جا سکتا اس کو، کنیت کی بات آ گئی.